السلام علیکم، اشتیاق بخاری آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز منصرہ۔ اس وقت ملک میں جو سیاسی بحران ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ حالات کشیدہ ہیں۔ ملکی معیشت جو ہے وہ یقیناً متاثر ہو کر رہ گئی ہے، اور اس میں قصوروار کون ہے، ہم اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ روز تاریخ ساز فیصلہ صادر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ملک کے اندر ابھی قانون و انصاف موجود ہے، اور عدالت عالیہ جو ہے وہ بغیر کسی دباؤ میں آئے انہوں نے ایک حق اور سچ کا فیصلہ جو ہے وہ صادر کر دیا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ کی روشنی میں 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم صادر کیا گیا ہے، اور 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دے کر رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروانے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کا بھی اجلاس جاری ہے، اور موجودہ حکومت کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بھی جاری ہے، اور حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور حکومت نے یہ کہا ہے کہ فیصلہ ناقابل عمل اور غیر فعال ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ملک کی عدلیہ کو انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے بدنام نہیں کرنا ہے۔ جو بھی کورٹ کے اندر فیصلہ چلا گیا اور کورٹ نے فیصلہ کر دیا، ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے اور سیاسی رہنما ہونے کے ناطے اس کو پھر جب مرضی کا فیصلہ نہیں ہوا تو اس کو تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کل عدم قرار دے کر، جس میں الیکشن کمیشن نے جو 90 دن کے اندر جو ہے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا جو انہوں نے فیصلہ تھا اس کے التوا کا شکار کیا اور ملتوی کر دیا، اس کو غیر فعال قرار دے کر عدالت عالیہ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں۔ تو بھائی وفاقی حکومتیں جو ہیں اگر وہ عدالتی فیصلے کو تسلیم نہ کریں، ٹال مٹول کریں، فنڈ مہیا نہ کریں، سیکورٹی مہیا نہ کریں، تو ایسی صورت میں عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرے۔ اگر ایسا ہوا تو یقیناً جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو موجودہ حکومت میں موجود ہیں وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے، اور وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں آنے والے کئی سالوں کے لیے۔ قانون و آئین کی جیت ہوئی ہے، حکومت پر شک ہے کہ وہ فیصلہ کو تسلیم نہیں کرے گی، اور لندن پلان میں شامل ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یا ایسا سلسلہ ہو کہ پی ڈی ایم حکومت دوبارہ جیتے۔ یہ عمران خان نے اپنی طرف سے بیان جاری کیا ہے، اور ان تمام حالات کے تناظر میں اس وقت جو تکلیف ہے وہ تو عوام کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ملک مہنگائی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بے روزگاری ہے، اور جو سابقہ حکومت کے حکومتوں کے منصوبے جو ہیں تحت کارڈ چل رہے تھے پنجاب سے ختم کر دیا گیا، اور ابھی حالیہ دنوں میں جس طرح مفت آٹا کی تقسیم اور عوام کی تسلیل جو ہے وہ دن بھر ہوتی ہے، خواتین کے پردہ داری جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے۔ غربت کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ صبح سے شام تک آٹا حاصل کرنے کے اصول کے لیے ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور یہ کسی بھی اسلامی مملکت میں یا کسی بھی ریاست کے باشندوں کے اوپر اس قسم کا جو سختی اور تکلیف ہے، اس کی نہ آئین و قانون اجازت دیتا ہے، اور ان حالات کو دیکھ کر نہ ہی ہمارے ملک کو کوئی دوسرا بڑا ملک جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب یہاں پہ کوئی نظم و ضبط موجود نہیں ہے، یہاں کی عوام سفر کر رہی ہے، یہاں اسپتالوں کے اندر علاج معالجہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یہاں کی جو سیاسی اب تک صورتحال ہے اس میں آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو کیسے لوننگ کرے گی، اسی طرح جو ہے ورلڈ بینک جو ہے وہ پاکستان کو کیسے لون دے گی، اور دوست ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو کیسے پیسے دیں گے، جب ملک کے اندر سیاسی انارکی پھیلی ہوئی ہے، اور جو موجودہ حالات ہیں وہ کسی بھی صورت میں ملک اور قوم کے حق میں نہیں ہیں۔
اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کی جو سیٹل گورنمنٹ ہے اس کو بڑے دل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ موجودہ حالات کو کنٹرول کرنا ان کے ہاتھ میں ہے کہ عدالت کا فیصلہ تسلیم کیا جائے۔ پہلے تو نوبت یہ آنی ہی نہیں چاہیے تھی کہ جو فیصلہ پارلیمنٹ میں ہے اس کو عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن چلا گیا ہے۔ تو اب یہ فرض ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے اور ملک و قوم کو بحران سے اور تکلیف سے بچایا جائے۔ تو یہ بڑا ایک خطرناک صورتحال ہے جس سے اس وقت ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں، باشندے ہیں، وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بنجال نے اپنے 2 لاجر بینچ میں موجود جو ان کے ججز تھے، ان کے 3 ججز نے مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ صادر کیا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 90 دن کے اندر، اور کچھ دن جو عدالتی سماعت پہ لگے ہیں اس کو دن 10-12 آگے گئے ہیں اور 14 مئی کو الیکشن کروانے کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ پاکستان بحران کا شکار ہے، سیاسی انتشار کا شکار ہے، جس کا ذمہ دار عوامی سطح پہ جو سروے ہے وہ حکومت کو قرار دیا جا رہا ہے، اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ موجودہ حالات میں اگر قوم کے خیر خواہ ہیں تو وہ اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے جو عدالت نے احکامات صادر کیے ہیں، تو اگر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، اور دیگر بھی پی ڈی ایم کے اندر موجود بہت ساری جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو، تو الیکشن صرف ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، الیکشن تو پورے پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب کے اندر ہو رہا ہے۔ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی، اور اگر موجودہ حکومت کو اعتماد ہے اپنے اوپر کہ انہوں نے سابقہ 3 ادوار کے اندر اور پھر موجودہ دور کے اندر عوام کے لیے اچھے کام کیے ہیں، تو ان کو پھر الیکشن سے بھاگنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ابھی فوری طور پہ الیکشن کا انعقاد کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپورٹ کریں، اور یہ بلیم یا الزام یا حقیقت ہے، اس سے بھی حکومت کی جان چھوٹے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ حکومت کا سہولت کار بنا ہوا ہے، اور اس کا منشی تک کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس پر بہت سارے سیاسی رہنما جو ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ میں مطلب جیل بھی جا چکے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ موجودہ بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ اس فیصلے کو تسلیم کرے۔ یہی آئین کی منشا ہے کہ جو حکومت ہے وہ فیصلے کو تسلیم کرے۔